کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا، لیکن چائنا کے پریزیڈنٹ ان کو ریسیو نہیں کرنے گئے۔ لیکن ان دو بڑی قوتوں میں یوں لگتا ہے چین صدر ٹرمپ کو مروب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چائنا گارنٹر کے طور پر بھی امریکہ ایران تنازع میں سامنے آ سکتا ہے۔ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، پی ٹی آئی، آپ دیکھیے گا یہ کیسے اچل کے اس ساری ترمیم کو پاس کریں گے۔ اورنگزیب صاحب لائق آدمی ہے، دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے صاحب جب ان کی والدہ وہ تمغہ ریسیو کرنے آئی، بڑے ہارٹ ٹچنگ ویژولز تھے، وہ ریسیو کر رہی تھی تو انہوں نے اپنا انگوٹھا اس کے اوپر رکھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ٹرمپ جو ہے وہ چائنا پہنچ چکے ہیں اور ان کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے اور اس سے جو ہے وہ اب پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے 28ویں ترمیم کی بازگشت سنی ہے، لیکن خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید بجٹ سے پہلے جو ہے یہ ترمیم لے آئی جائے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لے کے آ سکتے ہیں تو کتنا آسان ہوگا، اس پہ ذرا بات ہوگی۔ اور پھر کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی تھی کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، تو بجٹ جو ہے وہ اس دفعہ وفاقی وزیر خزانہ نہیں بنا رہے، کوئی اور بنا رہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور آخر میں جا کے کیونکہ کافی دن سے ایک ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے پنکی والا، اس پہ فیصل واڈا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ کے بارے میں ذرا ڈسکس کریں گے کہ وہ ٹویٹ کیا ہے۔ اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں جو ہے لیاقت شہید کو پریز بھی کیا گیا ہے، ان کو جو تمغہ دیا گیا ہے، لیکن کل جو ان کو تمغہ دیا گیا ان کی والدہ کے بڑے انٹرسٹنگ، بڑے ہارٹ ٹچنگ ویژول سامنے آ رہے تھے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ذرا چائنا کا دورہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ پہنچ گئے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ کتنے وہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں ملتے ہوئے۔ اب ان کی باڈی لینگویج جو ہے، ان کا جو ہینڈ شیک ہے وہ بھی بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا وہاں پہ؟ پہلی، چائنا کا وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے صدر ٹرمپ کا، اور اس کے اندر چند چیزیں جو بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا، لیکن چائنا کے پریزیڈنٹ ان کو ریسیو نہیں کرنے گئے۔ حالانکہ امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، کسی بھی ملک میں جائیں تو وہ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ڈکٹیٹر ہو، جو بھی ہو وہاں پہ ہے، وہ وہاں پر ان کا استقبال کرنے گئے، لیکن نائب صدر گئے ہیں چائنا کے اور پریزیڈنٹ شی نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ہم نے وہاں دیکھنا ہے، جو اصل بات ہوگی وہ ایک تنازع ہے تائیوان کا، جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے، اور اس سال کے آخر تک اسے ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ چین چائنا کی پالیسی کو بناتے تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے وہاں پر اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے اور بھی دیگر معاملات چائنا کے لیے خراب کیے جا رہے ہیں، تو سب سے بڑا ڈیسیژن وہاں پر تائیوان کا ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک وقت آیا تھا جب پاکستان میں امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے 4 وزرائے خارجہ نے ملاقات کی تھی، جس میں چین کے، جس میں سعودی عرب کے، ترکی کے اور مصر کے وزیر خارجہ آئے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب جس میں گرے تھے وہ میٹنگ کی تھی۔ اس کے فوراً بعد اسحاق ڈار صاحب چائنا چلے گئے تھے اور ان کا کندھا بھی زخمی تھا۔ وہاں پہ ایک 5 پوائنٹ پیس سلوشن پہ بات ہوئی تھی۔ اب اس 5 پوائنٹ پیس سلوشن کو پاکستان نے دونوں فریقین تک، یعنی امریکہ اور ایران تک پہنچایا تھا۔ اس پر مزید بات، کیونکہ پاکستان اس پیس ڈیل میں بہرحال اسٹیک ہولڈر ہے، بالکل ہے، اور پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ ایران اور امریکہ تنازع کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی بار بار وہاں پر یہ بات کی ہے کہ میرا استقبال بہت شاندار ہوا، میرا استقبال، وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن ان دو بڑی قوتوں میں یوں لگتا ہے کہ چین صدر ٹرمپ کو مروب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تائیوان کا سلوشن بھی چائنا کے حق میں نکلے گا، اور ایران امریکہ تصفیہ بھی چین کے 5
5 پوائنٹ جو کہ پاکستان نے ڈیلیور کیے ان کے مطابق نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ پھر تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ چائنا کی بات مانے گی. اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اگر ہم انٹرنیشنلی میڈیا کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ چائنا کو ایران بھی یہی چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ چائنا بھی ایز این گرینٹر بنے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت نا اس جنگ میں دونوں طرف بڑی بد اعتمادی ہے. امریکہ کی جانب سے بھی ایران کے خلاف بہت سے الزامات لگائے گئے, ایران کی جانب سے بھی امریکہ کے خلاف بہت. سب کو ڈر یہ ہے کہ امریکہ کسی سٹیج پر مان بھی جائے, لیکن نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں وہ ہمیشہ ٹرمپ کو کسی ایسی کارروائی پر مجبور کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی امریکہ کے لیے اور امریکیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن وہ بے پرواہ ہو کر مرعوب ہو کر ان سے وہ کارروائی کر دیتے ہیں. تو ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی گارنٹر ہو, اور اس سٹیج پر چائنا سے بڑا اور امپورٹنٹ گارنٹر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب دونوں قوتوں کے درمیان بد اعتمادی ہے, ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہو رہا, تو پھر ضروری یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی جن نکات پر اتفاق کیا جائے اس پر گارنٹر بن کر بیٹھے. تو اس کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے, سفارتی حلقوں میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ چائنا گارنٹر کے طور پر بھی امریکہ ایران تنازع میں سامنے آ سکتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد اب آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. سب کو اس چیز کا انتظار ہے. اچھا ہمارے سب ایک انتظار لوگوں کو بہت ٹائم سے تھا کہ پاکستان کے اندر جو ترامیم ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بجٹ سے پہلے آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ آ رہی ہے, اتنا آسان ہے, ڈرافٹ ریڈی ہو گیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اور خبریں ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ کچھ ڈرافٹس بن گئے ہیں جو کہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھے ہیں, دونوں نے ڈسکس بھی کر لی ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ کون سی ترمیم آ رہی ہے یہ ہمیں آخری لمحے پہ پتہ چلتا ہے. میں نے جتنے اپنے سورسز سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہی سچویشن تھی جب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی, جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی. آخری لمحات پر پتہ چلتا ہے, اس کے خد و خال کیا ہوں گے یہ بھی ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے. لیکن اب اس ملک میں جمہوریت کا نظام ایسا ہائبرڈ ہو گیا ہے کہ کسی کو اس بات پر زیادہ تشویش نہیں ہوتی. جب بھی آئے, اچانک آئے یا پہلے سے آئے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے. جو ڈرائنگ رومز میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے, ڈرافٹ بن گئے ہیں, فریقین سے گفتگو جاری ہے, اور اس پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ہوں گی. دیکھیے ایک ایجنڈا ہے, ایک آئیڈیا ہے, اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے, اور وہ آئیڈیا جو ہے اس کا کچھ خواب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس کی تکمیل ہوئی, کچھ 27 کی, اور کچھ 28ویں میں ہو جائے گی. دو بڑے نکات ہیں, بلدیاتی نظام اور NFC. لیٹس سی کہ اس پہ سیاسی قوتیں کس حد تک متفق ہوتی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ بجٹ کے بعد پیش ہو تاکہ جو ہے وہ صوبوں کو بجٹ مل جائے اس چیز کا. لیکن جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بات پہ ایک پارٹی بضد ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے ہی پیش. میرے خیال میں بجٹ کا اس بات سے پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہوگی کہ بجٹ پیش کرنے دیں, اور اس کے حوالے سے اس کے مقاصد کچھ اور ہوں گے بجٹ سے پہلے یا بعد میں لانے کے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, میرے پاس کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کب آ رہی ہے, لیکن جس وقت آئے گی بہت زیادہ وقت ملے گا نہیں سوچنے کا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو اس کے نکات ہوں گے وہ منظور بھی ہو جائیں گے. وہ تو ہے, کیونکہ آج میں بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی سن رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا آنی ہے تو وہ بس آ جائے گی. صرف بیرسٹر گوہر نہیں, سب کہہ رہے ہیں. ہاں یہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, PTI ہو, آپ دیکھیے گا یہ کیسے اچھل کے اس ساری ترمیم کو پاس کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جیسے ہم ترمیم کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بجٹ ہے, جون آنے والا ہے, بجٹ بھی پیش ہونا ہے, کچھ خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ شاید اس دفعہ بجٹ وفاقی وزیر خزانہ نے نہیں بنانا, یا کون بنا رہا ہے, ذرا بتائیے گا. اچھا یہ آپ اس تنازع کو ہوا دے رہی ہیں جو بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے درمیان کوئی اختلافات ہیں, اور ڈپٹی وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں بجٹ نہیں بنانے دے رہے, اور اس پہ منسٹری آف فائنانس کی کلیریفیکیشن بھی. انہوں نے کہا نہیں, لیکن کلیریفیکیشن ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ IMF سے نیگوشیشن کی بات ہے. IMF سے نیگوشیٹ کون بہتر کرتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں, اور وہ IMF کو کسی نہ کسی سٹیج پر ٹف ٹائم دیتے ہیں, کچھ باتیں اپنی بھی منوا لیتے ہیں. اورنگزیب صاحب لائق آدمی ہے, دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا ہے, لیکن یہ IMF کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے.
ان کا بنیادی کام ایک میسنجر کا ہے, ایک ڈاکیے کا ہے کہ جو IMF کی طرف سے ریکوائرمنٹ آتی ہے وہ جا کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اس سے علاوہ یہ نیگوشیٹ نہیں کرتے. تو نیگوشیشن اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب. تو پھر عمار صاحب میرا یہاں سوال ہے, پھر وفاقی وزیر خزانہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے, پھر وہ کیا کر رہے ہیں, عہدہ انجوائے کر رہے ہیں؟ وہ IMF کی باتوں پر عمل کروا رہے ہیں نا. ان کی جاب ڈسکرپشن ہی یہی ہے کہ وہ اس پہ IMF کی باتوں پر عمل کرائے. ان کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو اچھے طریقے سے IMF کے پیکج کو مکمل کروائیں. لیکن بہرحال ہم نے اب ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے عوام پہ ٹیکسز لگانا. بالکل بھی نہیں. اور جو بدقسمتی سے وزیر خزانہ, اب یہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں, لیکن ٹیکسز کی اور ٹیکسز پالیسیز کی انہیں کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے. اچھا. اسی وجہ سے ہم اپنے مطلوبہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم پیٹرول کی پرائس اتنی بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں لیوی اتنی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حکومتوں کی ناکامی ہے, یہ وزارت خزانہ کی ناکامی ہے نا. آپ نے ٹیکس کا ہدف پورا کیا ہوتا تو پھر شاید اتنا ٹیکس پیٹرول پر نہ عائد کرنا. چلے دیکھتے ہیں کہ کتنا عوام دوست بجٹ آتا ہے. یہ تو اب سب کو انتظار رہے گا کیونکہ کچھ دن میں آنے والا ہے بجٹ. اچھا عمار صاحب, ایک ٹاپک جو بہت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے پورے میڈیا میں, لوگوں میں جو ہے نا, یہ ہے پنکی کے حوالے سے. انمول عرف پنکی, آج فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, ذرا میں وہ ٹویٹ پہلے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا, اب تو وہ بھی تمغے کی حقدار ہوں گی. کمال نہیں کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے لے کر اب تک پنکی جمہوری نظام کے تحت قابض ہیں. پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا رہے گا. جمہوری فیصلوں کے بجائے بیوروکریٹ سے فیصلے کروانے سے, جھوٹے الزامات لگانے سے, اپنی نااہلی چھپانے سے, پوسٹر چھپوانے سے, جھوٹے بیانیے بنانے سے, جہاز اڑانے سے اور زبردستی کے جلسے کرانے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تو ابتدا ہے اسکینڈلز کی. ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا. بھی خوبیاں تو ہماری دونوں سے مجھے تو سمجھ نہیں آئی دونوں سے نونلی. اب یہ ابہام میں بات کی گئی ہے نا, اشارے دیے گئے ہیں جہاز اڑانے سے, لگتا ہے وہ پنجاب والے جہاز کا ذکر ہو رہا ہے, پوسٹر لگانے اور اس طرح کی, کبھی لگتا ہے بیچ میں پیپلز پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن فیصل واڈا کا اس کیس میں کود جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھیے, یہ جو پنکی والا اسکینڈل ہے نا, یہ اس کی جڑیں بہت گہری نکلیں گی, ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا, میرے پاس مکمل تفصیلات نہیں ہیں, لیکن اس میں کچھ سیاسی خانوادے شامل ہیں, کچھ سیاستدان اور ان کے بچے, اور وہ اس میں سے ایک دو سٹوریز بہت تکلیف دہ ہیں. وہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا, ذرا ہم اس پہ کام کریں گے تو آپ سے شیئر کریں گے. لیکن کچھ سیاستدان, علاقہ بھی مینشن نہیں کرنا چاہیے, اور ان کے بچے اس اسکینڈل کے اندر ملوث پائے جائیں گے, اور یہ آپ کو خبر چند دنوں تک مل جائے گی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کی تخصیص ختم ہو جائے گی اس میں. بس چلے دیکھتے ہیں. ابھی تو یہ اسکینڈل وہی جس طرح کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی تو اس کی ابتدا ہے, آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. وہ فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے, اچھا یہ تو ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں, تمغے ڈسکس کر رہے ہیں. کل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب تھی, اس میں بھی بہت سے لوگوں کو تمغے دیے گئے, اور ایک اچھا ٹرینڈ یہ سیٹ ہوا کہ لیاقت شہید جنہوں نے خودکش بمبار کو روکا تھا ان کو بھی تمغہ دیا گیا. لیکن ہمارے صاحب جب ان کی والدہ وہ تمغہ ریسیو کرنے آئی, بڑے ہارٹ ٹچنگ ویژولز تھے, اور وہ ریسیو کر رہی تھی تو انہوں نے اپنا انگوٹھا اس کے اوپر رکھا. بزرگ سی خاتون تھی اور انگوٹھا رکھا, ان کو لگا شاید کوئی مجھے چیک مل رہا ہے یا کچھ اس طرح سے. یہ جو ہے نا ویژول, سچی بات ہے بتانے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے. اچھا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی ویژول ہے, لیکن جب میں نے دیکھا تو واقعی وہ معصومیت کی انتہا ہے کہ وہ بزرگ خاتون ہے اور ان کے بیٹے کو اتنا بڑا, مرحوم بیٹے کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے, شہید بیٹے کو, اور وہ اس پہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ایوارڈ ریسیو کرنا ہے, انگوٹھا لگانا ہے. تو لیکن یہ بہت اچھا کیا حکومت پاکستان نے, ایسے دلیر لوگوں کو جو ملک کی خاطر اپنا خون بہاتے ہیں, جو ملک کی اس عرض
अर्ज़ मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी कुर्बानी का सिला भी दिया, ज़्यादा देर नहीं लगाई, और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख़्याल में इस पर हुकूमत पाकिस्तान को अप्रीशिएट करना चाहिए और उस शहीद की कुर्बानी को भी बेमिसाल और लाजवाल करार देना चाहिए जिसने वतन के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। बेशक, बहुत शुक्रिया अमार साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।